شادی شدہ ہر کوئی پڑھے، میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ میز پہ کھانا لگاتے ہوئے اس کا پورا دھیان پلیٹیں سجانے میں تھا اور میری آنکھیں اس کے چہرے پہ جمی ہوئی تھیں۔ میں نے ایستگی سے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ چونک سی گئی۔ میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ کافی ہمت جتانے کے بعد بالآخر میرے منہ سے نکلا۔ وہ چپ چاپ کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کی نگاہیں چائے کرسی پہ مرکوز تھیں، پر ان میں سے اٹھتا درد میں بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ ایک پل کے لیے میری زبان پہ تالا سا لگ گیا، پر جو میرے دماغ میں چل رہا تھا اسے بتانا بہت ضروری تھا۔ میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ میری آنکھیں جھک سج گئیں۔ میری امید کے برعکس اس نے کسی قسم کی حیرانی یا پریشانی کا اظہار نہ کیا، بس نرم لہجے میں اتنا پوچھا کیوں؟ میں نے اس کے سوال کا نظر انداز کیا۔ اسے میز پہ رویہ گراں گزرا۔ ہاتھ میں پکڑا چمچ فرش پہ پھینک کے وہ چلانے لگی اور یہ کہہ کر وہاں سے اٹھ گئی کہ تم مرد نہیں ہو۔ رات بھر ہم دونوں نے ایک دوسرے سے بات نہیں کی۔ وہ روتی رہی۔ میں جانتا تھا کہ اس کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر ہماری شادی کو ہوا کیا ہے۔ میرے پاس اسے دینے کے لیے کوئی تسلی بخش جواب نہیں تھا۔ اسے کیا بتاتا کہ میرے دل میں اس کی جگہ اب کسی اور نے لے لی ہے۔ اب اس کے لیے میرے پاس محبت باقی نہیں رہی۔ مجھے اس پہ ترس تو بہت آ رہا تھا اور ایک پچھتاوا بھی تھا، پر اب میں جو فیصلہ کر چکا تھا اس پہ ڈٹے رہنا بھی ضروری تھا۔ طلاق کے کاغذات عدالت میں جمع کرانے سے پہلے میں نے اس کی ایک کاپی اسے تھمائی، جس پہ لکھا تھا کہ وہ طلاق کے بعد گھر، گاڑی اور میرے ذاتی کاروبار کے 30% کی مالکن بن سکتی ہے۔ اس نے ایک نظر کاغذات پہ دوڑائی اور اگلے ہی لمحے اسے ٹکڑے کر کے زمین پہ پھینک دیے۔ جس عورت کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کے 10 سال بتائے تھے وہ ایک پل میں اجنبی ہو گئی۔ مجھے افسوس تھا کہ اس نے اپنے انمول جذبات اور قیمتی لمحے مجھ پہ ضائع کیے، پر میں بھی کیا کرتا؟ میرے دل میں کوئی اور اس حد تک گھر کر چکا تھا کہ اسے کھونے کا تصور میرے لیے ناممکن تھا۔ بالآخر وہ وقت ٹوٹ کے بکھری اور میرے سامنے ریزہ ریزہ ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو کا سمندر امڈ آیا تھا۔ شاید یہی وہ چیز تھی جو اسے طلاق کے بعد میں دیکھنا چاہتا تھا۔ اگلے روز پورا دن اپنی نئی محبت کے ساتھ بتا کے جب میں تھکا ہارا گھر پہنچا تو وہ میز